اللہ شاہ بخاری صاحب نے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ علی وقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، علی وقار بھائی بہت شکریہ، اور اسلام آباد سے خاص طور پہ تشریف خانم علیحہ جوہری تشریف لائی ہیں۔ خانم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس میں ظاہر ہے اپنا حصہ ڈالنا جو ہے وہ میں تو اس کو خالصتاً عبادت سمجھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ شاہ جی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو علمداری کا لقب جو ہے وہ صرف حضرت عباس کو دیا گیا ہے، جبکہ ساری زندگی جو علمداری ہے وہ امام علی کرم اللہ نے کی، لیکن یہ خصوصیت جو ہے اس کے پیچھے میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ امام کی تربیت اپنی جگہ پہ، لیکن فاطمہ بنت اسد کی جو تربیت ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو عقیدت ہے جو ان کی والدہ نے خان وادہ علی کو دی، مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں ماں جو ہے وہ دہلیز کو چوم کے اگر گھر کے اندر رخصت ہو کے آئی تو وہ داخل ہو رہی ہے، اور اس کے بطن سے پھر جو پیدا ہوگا وہ عباس ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت آپ نے بلال بھائی، سب سے پہلے آپ کو حج بیت اللہ کی جو سعادت حاصل ہوئی اس کی مبارک بھی ہو، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ کو اور آپ کے ادارہ ایک نیوز کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی مناسبت سے آج کا جو آپ نے پروگرام مخصوص کیا ہے، یقیناً ان کا ذکر خیر یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور ہمیں یہاں سے خوشبو آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، حسنین کریم ہمارا ریحانہ طیبہ من الدنیا کان یشمہما و یذمہما، آقا کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ تو یقیناً ان سے جو محبت ہے نا یہ خوشبو ہے اور ایمان ہے۔ اور ابھی آپ نے جو انٹرو میں سیدنا عباس بن علی ان کے بارے میں جو بات کہی نا کہ اللہ نے ان کو جو مقام یہ دیا، تو کیوں دیا کہ ان کی والدہ ماجدہ جو تھی نا، انہوں نے خانوادہ علی نہیں بنو فاطمہ کے ساتھ جو محبت کی، کیا بات ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد کو جو احترام دیا، جو عزت اور ان کو وقار دیا، یقیناً آپ یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً وہ سیدہ فاطمہ سے جو محبت ہے نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ وہ فاطمہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، فاطمہ نبوت کے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو دکھ دیا نا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یہ منطوق حدیث اور مفہوم حدیث کیا ہے؟ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کر لیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو عباس کی اماں جان نے سیدہ فاطمہ کو خوش کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک کو خوش کیا ہے، اور جو نبی پاک خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جو اللہ کو راضی کرے اللہ اس کی اولاد کو عزت دیتا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ رجلا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل امین کو آواز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں وہ آسمان والوں اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا، اس کی محبت ساری جب آسمانوں پہ پھیل جاتی نا فیوزر القبول فی الارض، پھر اللہ روئے زمین پہ اس کی قبولیت کی خوشبو کو رکھ دیتا ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ حضرت عباس کی جو نا محبوبیت وہ اللہ کے ہاں پہلے ہوئی ہے، وہاں سے یہ فیصلے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حالانکہ بابا جان تھے نا جب حیدر مرتضیٰ جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ تو علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن ان کو اللہ نے چونکہ اور بہت سارے اوصاف عطا کر دیے اور بہت سارے القاب عطا کر دیے، ابو الائمۃ العظام اللہ نے ان کو بنا دیا عظیم علمداری، عظیم امام، تو اللہ نے انہی کے بیٹے انہی کے لخت جگر ان کو اس لیے یہ ملی، انہوں نے سب سے ان کے اندر وفا جو تھی نا، حضرت امام جعفر صادق مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے دین کے 7 حصے کیے، البر والصدق والایمان، آگے کرتے کرتے فرماتے ہیں والوفاء والرضا، جو انسان وفادار ہوتا ہے نا وہ ایمان کے 7 حصوں میں سے ایک حصے کو اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ان کے اندر وہ 7 کے 7 ہی صاف نظر آئے مجھے حضرت سیدنا عباس کے۔ اور وفاداری کس کس سے؟ بھائی جان امام حسین سے وفاداری، دین کے ساتھ وفاداری، اپنی قوم اور ملت کے ساتھ وفاداری، اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری، انہوں نے جو وفاداریاں کر کے دکھائی ہر پہلو میں وفاداری کر کے دکھائی۔ اور پھر شمر آیا امان نامہ لے کر، عبید اللہ بن زیاد نے چال چلی، اور وہ چونکہ رشتے میں ان کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کزن کا رشتہ رکھتا تھا تو وہ آیا دور سے اس نے آواز دی عباس عباس کر کے، تو آپ نے کان نہ دھرا، آواز ہی نہ اس کی سننا پسند کی، حتیٰ کہ حضرت امام حسین نے خود فرمایا کہ بھائی جا کر ان کی بات تو سن لو، تو وہ جا کے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہنچے، تو کہا یہ امان نامہ لے کے آیا ہو،
فرمایا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں تمہارے سامان نامے پر کہ تم ہمارے قبیلے سے ہو تو یہ ایمان تمہیں ہم ایمان تم دیتے ہیں۔ الگ کر لیتے ہیں تیری جان۔ اس نے کہا میں ایسی 100 جانیں امام حسین پہ قربان کر دوں، تو حضرت عباس کو اسی لیے اللہ پاک نے وفاداری کے نتیجے میں یہ عظیم مقام اور صاحب ایک یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات میرے خیال میں ہمیں بچوں کو بھی بتانی چاہیے اور سکھانی بھی چاہیے، اور اس پہلو پہ بھی کم ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو، امام ہے تو بھائی نا، آپ نے اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، بلکہ یہ بھائی کا جو ایک لفظ ہے یہ امام نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بھائی بلائیں، آپ نے ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا۔ یہ جو عقیدت ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو حج کی مبارکباد، سلامت رہیے۔ اور بہت خوبصورت پروگرام ہے، حضرت عباس علمدار کے عنوان سے معنون ہے، تو خون کے اندر جو غیرت اور حمیت ہے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے جب حضرت عباس کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیے، ایک جب ہم تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک پیغمبر کے بھائی تھے جنہوں نے بھائی کے رشتے کو مجروح کر ڈالا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یوسف کے بھائی یوسف کے بھائیوں نے بھائی کے رشتے کو مجروح کر ڈالا تھا، تو وہ اس رشتے پر داغ چل رہا تھا، اور قدرت منتظر تھی کہ کوئی ایسا بھی آئے گا، کوئی ایسا بھائی بھی آئے گا جو اس داغ کو ایسے دھوئے گا کہ کوئی تذکرہ ہی نہیں کرے گا یوسف کے تذکرے بھائیوں کی بے وفائی کا۔ تو اللہ نے حسین ابن علی کو کھڑا کیا، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یہ 3 دن کے پیاس سے دریا میں گئے اور پانی کو ہاتھ لگا، لیکن ایک گھونٹ اس لیے نہ بھرا کہ میرا بھائی پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، امام حضرت عباس نے جو امام حسین کے ساتھ وفا نبھائی، دیکھیے نا عباس ایسا کیوں نہ بنتا۔ عباس کے 3 استاد ہیں، 3 استاد ہیں، ایک علی، ایک حسن اور ایک حسین۔ ان تینوں جیسا ایک بھی دنیا میں کسی کو میسر نہیں، تو عباس کو تو تینوں میسر ہیں، تو پھر عباس کیوں نہ بنتا۔ اور جو ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ حضرت عباس ہی کی شہرت بطور علمدار کیوں ہوئی، حالانکہ مولا علی علمدار تھے تمام غزوات میں، یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عباس کے پاس علم تھا، حضرت عباس کے پاس علم تھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا علم تھا صرف، یہ آدم کا علم بھی یہی تھا، نوح کا علم بھی یہی تھا، ابراہیم کا علم بھی یہی تھا، کیا بات ہے، سمجھے، حضرت موسیٰ کا علم بھی یہی تھا، محمد رسول اللہ کا علم بھی یہی تھا۔ گویا کہ پوری کائنات کا حق پوری کائنات کے باطل سے نبرد آزما تھا کربلا کے اندر، اور جو عباس کے پاس تھا وہ پوری کائنات، سارے انبیاء آدم سے عیسیٰ اور عیسیٰ سے حضرت رسول اللہ تک کا علم تھا، اس لیے اللہ نے بطور علمدار حق برداروں کی شہرت حضرت عباس کے حصے میں رکھی۔ خانم پہلے تو فضائل کی طرف امام حضرت عباس کی طرف آ جائے، پھر میں بعد میں انشاءاللہ تعالی شہادت پہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عباس کا جو کردار ہے، ایک تو وفاداری ہے بہت، دوسری جو شجاعت کا کردار ہے آپ کے، وہ بھی ایک ایسا ہے جو کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے تاریخ میں، کہ اگر آپ کے جسم کے حصے بھی کاٹے جا رہے ہیں تو آپ جو عہد کر کے آئے ہیں کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، آپ اس عہد پہ قائم رہے ہیں۔ عہد بھی رکھنا اور وفاداری بھی رکھنی، اور پھر سب سے زیادہ بڑھ کے جو آس تھی بچوں کی کہ چچا عباس گئے ہیں تو چچا عباس کچھ لے کے آئیں گے، وہ جو ناکامی تھی وہ بھی آپ نے برداشت کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شہادت تیروں کی وجہ سے نہیں، اس ناکامی کی وجہ سے ہوئی کہ وہ جو تیر لگے اس مشق کے اندر، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تفسیر میں تھوڑا سا فرمائیے گا آپ کے فضائل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ نے مولا عباس کے کردار کا بہت ہی درخشاں پہلو جو ہے اس کو مرکز نظر رکھا، کہ وہ جو امام کی مولا کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہادت کا جو سبب بنا، جو پیاس کی وجہ بنی، جو تشنگی باقی رہی، وہ صرف اس وجہ سے نہیں، وہ جو استقامت مولا نے میدان کربلا میں دکھائی، اور وہ جو جاہ جلال مولا نے، وہ جلال جو صفین میں دشمنوں کو ایسے نظر آیا کہ جیسے مولا مشکل کشا میدان میں اتر آئے ہیں، تو وہ جو استقامت مولا عباس نے دکھائی وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مولا کی امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے مولا نے وہ مصائب جھیلے، وہ تکالیف برداشت کی، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس قدر دختر امام حسین کو محبت تھی جناب سکینہ کو مولا عباس سے، تو کیا وہ اگر پانی طلب کرتے تو آقا عباس لینے نہ جاتے، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ حکم عدولی نہ ہو
वाह। क्योंकि मकसद जो था वो हुक्म मानना था। करबला का मकसद ही अताअत इमाम है। क्या बात। और वो मौला अब्बास जैसी हस्ती ने कायनात को बताया कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत कैसे करनी है। तो वो जो एक तशनगी बाकी रही, जो एक, मैं तो इसको नाकामी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं ये कहूँगी कि वो सिर्फ हुक्म के पाबंद इस कदर थे, वरना जिस कदर मौला अब्बास का जाहो जलाल था, मोहब्बत थी, और जिस कदर मौला का नूर मुनव्वर था कि जब आप इतने छोटे सन में 13 बरस के सन में आप जंग सफ़ीन में आए तो लोगों ने समझा कि मौला मुश्किल कुशा आ गए। आपकी जो तलवार का अंदाज़ था, आपकी जो गुफ्तार का अंदाज़ था, आपकी जो तेग़ रवां का अंदाज़ था, वो इतना बुलंद बाला था कि लोग समझे कि मौला मुश्किल कुशा मैदान में तशरीफ़ ले आए। तो आका के इस कदर बहादुर होने के बावजूद जो मैदान करबला में पीछे रहने की वजह थी वो कुछ और नहीं, सिर्फ हुक्म इमाम था। बेशक कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह से आका जो हैं वो मैदान करबला में अपनी तलवार उस वक्त निकाली जब मौला इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। बहुत अच्छी बात। वरना तब तक वो पाबंदे इमाम रहे कि जब तक इमाम ने अगर उनकी तो हैबत इस कदर थी, उनका जलाल इस कदर था, और उनका रौब दबदबा इस कदर था, उनकी शुजाअत इस कदर थी, जुर्रत और जसारत हैदर कर्रार वाली थी। अगर वो चाहते तो 1 सेकंड में तख्ता उलट सकते थे फौज अशकिया का, लेकिन इमाम ने ये हुक्म जो दिया हुआ था कि मौला गाजी को जंग नहीं लड़नी है तब तक जब तक कि मौला हुक्म ना दें। तो आका ने खुद को मौला के हुक्म में पाबंद रखा, तो उसकी वजह से आका ने ये तशनगी जो बाकी रही करबला में कमसिन। आपने